الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ اسلام کے اندر جن عبادتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن اعمال کا مطالبہ کیا گیا ہے، ان کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص للہ، یعنی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص اسی کے لیے، اس کے اندر ریاکاری اور دنیا طلبی کا دخل نہ ہو۔ اور دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع، یعنی وہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، وہ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 30 مقامات پر اتباع رسول اور اطاعت رسول کا حکم دیا ہے اور اسے واجب قرار دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اس نے کی جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیجئے، اگر وہ پیٹھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مومنوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے ولی امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اسی طرح اور بھی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، آیتیں ہیں اور حدیث کے اندر بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر معاملے میں جب بھی جو اختلاف ہو، اس معاملے میں سنت کی اتباع کا معاملہ آئے، اس معاملے میں ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہے اور آپ کی نافرمانی سے بچنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث نبویہ کے اندر مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، فرماتے ہیں کہ میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے اے قوم میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، پس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی
اور رات کے شروع ہی میں وہاں سے نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ پر چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے۔ لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی ہی جگہ پر، اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا، ان کو برباد کر دیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ سے متعلق آپس میں چند باتیں کہیں، جن میں سے یہ بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تفسیر کر دو، یہ بات جو ہے اس کی وضاحت کر دو، اس کا بیان کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں وہ سو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اگرچہ سو رہی ہیں لیکن دل جاگا ہوا ہے، دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے، وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جنت کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس جو ان کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کے پیچھے چلتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے جو آپ کی دعوت قبول کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور جو اس سے دوری اختیار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر روایت کیا ہے صحیح سند سے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملاتے ہوئے فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں اطاعتوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت چھوڑ دیں تو یہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا، اور جو صرف رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، دونوں ایک ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اسلام آنے کے بعد یہ اس کے بغیر، دونوں کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں پر اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو مستقلاً ذکر کیا ہے الگ کر کے، جس سے مراد ہر امر اور نہی میں، ہر مطالبے میں، ہر ممانعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آپ کے اطاعت کی۔ یہاں پہ بتا دینا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں لازم تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک اسی طرح لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اعدوا علیہا بالنواجذ، قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا اور اس پر جمے رہنا، اس پر اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے جمے رہنا۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اس دین میں اتباع اور سنت کو لازم پکڑنے کا تمہارا یہ عالم ہو کہ محدثات الامور سے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر دین میں نئی ایجاد شدہ چیز جو اطاعت رسول اور اتباع رسول سے ہٹ کر کے ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام کتنا متحمس تھے، کتنے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، کس قدر وہ اطاعت میں مگن رہتے تھے، کس طرح اس کو اہم سمجھتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے۔ چند مثالیں میں بیان کروں یوں تو اس کی بے انتہا مثالیں ہیں، لیکن ان میں سے چند یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبلہ کو بدلنے کا حکم ہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف حکم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم نازل کیا تو یہ حکم لے کر کے بعض صحابہ کرام چلے لوگوں کو بتانے کے لیے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انصار کی ایک جماعت مسجد قباء میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی اور وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھی۔ صحابہ کرام انصار کی جماعت مسجد قباء کے اندر فجر کی نماز پڑھ رہی تھی اور حالت رکوع میں تھے۔ ایسی ہی حالت میں انہیں خبر پہنچتی ہے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے، مسجد اقصی کی طرف سے ہٹا کر کے بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے نماز میں۔ تو رکوع کی حالت ہی میں صحابہ کرام نے اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کر لیا۔ امام بخاری امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ بنو حارثہ کو عصر کی نماز میں، قبیلہ بنو حارثہ کو عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں خبر ملی تو انہوں نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ اسی طرح جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج سے شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے، تو لوگوں نے بلا کسی قیل و قال اور تردد کے انہیں پھینک دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام جب سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی یہ حکم صادر کر رہا ہے تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے میں کسی کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے اور حجر اسود کا استلام کیا، بوسہ دیا حجر اسود کو، کالے پتھر کو، اور تو اس کے بعد کہنے لگے انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہیں چومتا، کہ تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو ایک کلا پتھر ہے، تیری حیثیت اتنی ہی ہے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے چومتے ہیں۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس پتھر کو چومنا اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ نبی کی اتباع ہے، کیونکہ یہ ایک بے جان پتھر ہے، بے ذات ہی نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے اندر تبرک ہے، وہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا واضح کر کے کہ یہ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اور کچھ نہیں ہے، تو ایک ادنا سا پتھر ہے، عام پتھر ہے، تمہاری حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چومنے کو اہمیت دی ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں۔
इसी तरह जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहात के रहने वाले थे। जब वो पहली बार मदीना आए उस वक्त वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। एक आदमी के लिए लोगों की अताअत और फरमाबरदारी की अजीम तरीन नमूना देखते हैं कि लोग जो कुछ भी कहते हैं वो शख्सियत कहती है, लोग उसको मानते हैं। उठना कहते हैं तो उठते हैं, बैठना कहते हैं तो बैठते हैं, जो कुछ भी कहते हैं उसको मानते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा कि लोग उसकी राय को कबूल कर रहे हैं। जब भी वो कोई बात कहता है लोग उसी को तस्लीम करते हैं। मैंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर इसको रवायत किया है। इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तो मालूम क्या हुआ कि सहाबे कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निहायत ही अदब के साथ बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानते थे। इसी तरह मैं आपके सामने इस बात के वजाहत भी करता चलूं कि मुत्तबईन रसूल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करते हैं उनकी क्या पहचान होती है। दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ये मोहब्बत रसूल का भी दावा करते हैं, इत्तबा रसूल का भी दावा करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर वो इत्तबा रसूल और इताअत रसूल के खसाइस हैं? कौन सी पहचान है जिसकी वजह से हम उन्हें पहचान सकते हैं? मुत्तबईन रसूल उस ताइफ मंसूरा को कहा जाता है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, आपके असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके पर बिला किसी इनहराफ और कजी के चलेंगे, बिला किसी तावील के चलेंगे और अहले बिदअत और दलाल के तरीके से, गुमराही फैलाने वालों के तरीके से और गुमराह लोगों के तरीके से दूर रहेंगे। यानी तमस्सुक बिस्सुन्ना उनका इम्तियाज होगा। सुन्नत पर अमल करना, जहां भी सुन्नत मिल जाए, चाहे बाप दादा जो कुछ भी करते रहे हों, चाहे जमाने से वो खुद कुछ भी करते रहे हों, जो चाहे उनका दिल किसी भी अमल की तरफ मायल हो, लेकिन वो तमस्सुक बिस्सुन्ना उनका इम्तियाज होगा। सुन्नत को लाजिम पकड़ेंगे, सुन्नत की बात कहीं से भी आ जाएगी उसे इख्तियार करेंगे और बिदअत को छोड़ेंगे और अपनी तावील को छोड़ेंगे और अपने अमल को छोड़ेंगे। और यही वो हकीकी अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यज़ालु तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना हत्ता याती अमरुल्लाह व हुम ज़ाहिरून, कि मेरी उम्मत में एक ऐसा गिरोह होगा जो गालिब रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला का मामला हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का अम्र आ जाएगा, क़यामत का दिन आ जाएगा, लेकिन वो गालिब रहेंगे। और उनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो मेरे तरीके पे चलेंगे, मेरे असहाब के तरीके पे चलेंगे, जमात के तरीके पे चलेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें इस सिलसिले में वाज़ेह हैं कि इनकी पहचान वही है जो सुन्नत के तरीके पे चलेंगे। और वो रवायत भी वाज़ेह है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन वअद्दु अलैहा बिन्नवाजिज़, कि तुम इसको लाजिम पकड़ो सुन्नत को। तो जो फर्द भी सुन्नत को लाजिम पकड़ा हुआ नजर आएगा समझ लीजिए कि सही वो मुत्तबे रसूल है, वो मुतीए रसूल है। इसी तरह अताअत रसूल के बहुत सारे फवायद हैं। अगर कोई आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है तो उसके बेशुमार फवायद हैं, जिनमें से चंद का जिक्र मैं आपके सामने कर देना मुनासिब समझता हूँ। जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, गोया उसने अल्लाह की अताअत की। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। इसी तरह अताअत रसूल अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, क्या कह दीजिए कि अगर अल्लाह से तुम्हें मोहब्बत है तो मेरी अताअत करो। वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या, और इसकी अलामत बता दी कि अल्लाह तबारक व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत गोया अल्लाह तबारक व तआला की अताअत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। फरमाता है, युहब्बिबुकुमुल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, मेरी इत्तबा करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरी इत्तबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। इसी तरह
اطاعت رسول، اتباع رسول گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحیم بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بھی اس کے لیے آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول امت میں اتحاد کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صحیح دین ہے، اسی کی اتباع کرو اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو، کہ اگر مختلف راستوں کی اتباع کرو گے، مختلف راستوں پہ چلو گے، مختلف طریقوں پہ چلو گے تو تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے، تم متفرق ہو جاؤ گے، اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور اس سے بچنے کے لیے اگر تم صرف نبی کی اتباع کرو گے، اس دین کی، اس طریقے کی اتباع کرو گے، اس راستے پہ چلو گے جو نبی کا لایا ہوا ہے، نبی کی اطاعت کرو گے تو اس سے متحد ہو جاؤ گے، متفق ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اطاعت رسول وہی کرتا ہے جو قیامت پر، اللہ اور قیامت پر کامل یقین رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم اللہ اور کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب معاملہ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تیرے اندر ایمان ہے اللہ پر، اگر تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آدمی اتباع کرتا ہے جسے اللہ پر اور قیامت کے دن پر کامل یقین ہو۔ اسی طرح اطاعت رسول کا انجام خیر کا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی خیر اور بھلا کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہترین ہے، بہترین خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ اسی طرح اطاعت رسول سے منہ موڑنا یہ کفار کا شیوا ہے، کافر ہی اطاعت رسول سے منہ موڑتا ہے، بدعاتی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اگر وہ پیٹ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور رسول سے کی اطاعت سے منہ پھیرنے کو، کافر پھیرنے والے کو کافر قرار دیا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اطاعت رسول سے منہ موڑنا فتنے اور عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے، انہیں عذاب نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح اطاعت رسول کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یقولوا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا ابا، صحیح بخاری کی روایت میں زیادہ ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے ہر لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل یا رسول اللہ ومن یابا، کس نے انکار کیا، کون انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اسی طرح اطاعت رسول کی توفیق اسی کو ہوتی ہے
جس کو جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو زیادہ یاد کرتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہو، اطاعت رسول کی توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی امید رکھتے ہیں، وذكر الله كثيرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو۔ اسی طرح اطاعت رسول عبادت کی صحت کی دلیل ہے، جس نے اطاعت رسول کیا گویا اس کی عبادت صحیح ہے، اور جس نے اطاعت رسول نہیں کیا اس کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کر کے بتایا، اور ان کو ان اعمال کو، ان عبادات کو سیکھنے کا حکم دیا، اور ان میں آپ کی اتباع کا حکم دیا، جیسے فرمایا نماز کے لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو۔ اور حج کے سلسلے میں کہا خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے تم اپنے حج کے طریقے کو سیکھ لو۔ اسی طرح اطاعت رسول کے لوازم کیا ہے، کیسے ہم اطاعت رسول کریں گے، اس کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی الہی شریعت کی مکمل اتباع یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، تب جا کر کے اطاعت رسول پوری ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ جو بھی ہوتا تھا وحی الہی ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنے خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر بات جس کا حکم آپ دیں اسے بلا چون و چرا تسلیم کر لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے تم پکڑ لے لو، اور جس چیز سے حکم دیا سے روکا ہے اسے چھوڑ دو، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس کا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر ان چیزوں کی وضاحت ہے کہ اطاعت رسول کے لوازم کیا ہیں۔ اسی طرح جو سنت سے ثابت ہے اسی سے بچے اور اسی پر عمل کرے، اور بدعتوں سے بچے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے من عمل عملا لیس علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے سے فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس نے کوئی عمل کیا، ایسا عمل کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے میرے اس دن میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو بعد میں ایجاد کی گئی لوگوں نے اپنے من سے بنا لیا وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس پر عمل کرنے والا وہ سنتوں سے دور ہوتا ہے۔ اور سنت پر عمل کے لوازم میں سے یہ ہے، اتباع رسول اور اطاعت رسول کے لوازم میں سے یہ ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے، اس سنت کی جو ثابت ہے، صحیح ہے۔ بہت سارے لوگوں سے سننے میں آتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ ہیں، وہ شرک و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، جامع تقلید میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لوگوں سے مختلف راستے بنائے ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے سنت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، تمہاری تعداد تو بہت کم ہے، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں، ہم اصلی سنت متبع سنت ہے، جبکہ وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، سنت کی باتوں کو رد کرتے ہیں، اس کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سلسلے میں واضح رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں متبعین سنت زیادہ کی تعداد میں ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں لوگ اہل ایمان اور اہل توحید کم ہی رہے ہیں، بدر سے لے کر کے مکہ کے زمانے سے لے کر کے، بدر سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، اور صحابہ کرام نے جو غزوات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی، سب میں دیکھیے اکثر میں بلکہ زیادہ تر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے، اور دنیا میں زیادہ تر اوقات میں، زیادہ تر زمانوں میں تو مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ اصلی متبع سنت، اس لیے ہم لوگ اصلی متبع سنت ہیں۔ آپ اصلی متبع سنت
اور مطیع رسول اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ صحیح طریقے پہ ہوں، توحید کے متلاشی ہوں، شرک و بدعت اور خرافات سے دور ہوں، صحیح سنت پر عمل کے خوگر ہوں۔ اسی طرح اطاعت رسول اور اتباع رسول کے منافی امور جو اس کے خلاف ہیں وہ ہے بدعت، انکار حدیث، غیر مناسب تعویل، اپنی رائے کو ترجیح دینا، سنت کی مخالفت کرنا، فرائض و واجبات اور نوافل سے دوری اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اطاعت و اتباع رسول کے منافی امور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جس نے بے رغبتی کی، جس نے دوری اختیار کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مطیع رسول بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع رسول اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت و خرافات سے دور رکھے، ہمارے اندر لا علمی، شعوری یا غیر شعوری طور پر جو بھی بدعتیں اور جو بھی غیر سنت کے خلاف اعمال رائج ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور دین مستقیم پر اور صحیح سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔